السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور یقیناً یہ ماہ مبارک رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک کی صدقے طفیل اس وبا کو، اس بیماری کو دور فرما۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ماہ رمضان کی فضیلتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان کریم میں ہوا، اور اس طریقے سے اللہ نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا کہ اللہ نے اپنے کلام مجید کے نزول کے لیے اس ماہ مبارک کو چن لیا، انتخاب فرمایا۔ برادران عزیز، اگر ہم رمضان کی جو لغوی حیثیت ہے اس پر تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ رمضان سے بنا ہے، اور رمضان اس کا مطلب ہے جلا دینا۔ اب رمضان کریم اور یہ لفظ کا جو مناسبت ہے، اس معنی کی جو مناسبت ہے وہ کیسے؟ تو مفسرین کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے آگ جلا دیتی ہے لکڑی کو، اس کی صفت جلانا ہے، اور رمضان کریم ویسے ہی گناہوں کو جلا دیتا ہے کہ جو پروردگار کی نافرمانیاں بندے کرتے ہیں، جو گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ وہ سال بھر اگر کرتے رہتے ہیں، اور رمضان کریم میں وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، رمضان کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر کیا زندگی بھر کے گناہوں کو بھی میٹ دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ برادران عزیز، اسی کی تائید و حمایت میں ہم کو احادیث کریمہ ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بڑی مشہور ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ ایک اور حدیث پاک یوں ہی ملتی ہے کہ من خام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس کسی نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں یقین کامل ہو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور اسی طرح جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں، کہ اللہ کے احکام پر ہمارا یقین ہو، اسی طرح ہمارا ایمان ہو فرشتوں پر، ہمارا ایمان ہو انبیاء علیہم السلام پر، ہمارا ایمان ہو اللہ کے منزل کتابوں پر، اسی طرح ہمارا ایمان ہو تقدیر کے ہونے پر، شر ہو کہ خیر سارا اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور خبروں سے اٹھائے جانے پر ایمان ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں ایمان، کہ ان تمام چیزوں پر آدمی کا یقین ہو کہ یہ تمام چیزیں حق ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ پروردگار
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کو یوں بیان فرما رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ احتساب کا مطلب کیا ہے کہ آدمی تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھے تو پھر یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے، اور اس کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ جو اس سے گزرے ہوئے ہیں، جو گزر چکے ہیں، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اب اس حدیث پاک کو تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا ہم سوچیں کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک شخص ہے جس کی عمر 30 برس ہے، ایک شخص ہے جس کی عمر 50 برس ہے، ایک شخص ہے جس کی عمر 70 برس ہو چکی ہے، ابھی تک توفیق حاصل نہیں ہوئی، ابھی تک وہ گمراہی میں تھا، بھٹکا ہوا تھا اور گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا تھا۔ آج اگر اسے توفیق ملی ہے اور اگر وہ پلٹ کر یہ سوچتا ہے کہ 70 برس میں میں نے 40 برس گناہ کیے، 70 برس میں میں نے اگر 65 برس یا پھر 55 برس گناہ کیے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ بلوغ کی عمر 15 سال ہے، اس کے بعد سے اگر آدمی 50 برس 55 برس کی اپنی عمر کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے گناہ میں نے اتنی بڑی عمر گزار دی ہے، کیا میرا کوئی چھٹکارے کا سامان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی راستہ مل سکتا ہے جہاں سے میں بچ سکوں، اللہ کی مغفرت حاصل کر سکوں، اس کی رحمت کا میں طلبگار ہوں؟ تو کیا میں مرحوم ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اس رحمت کا حقدار ہو سکتا ہوں؟ تو پھر یہ حدیث پاک جہاں پر سرور کائنات نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو کہ جو آدمی رمضان کریم میں ایمان کے ساتھ اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ سابقہ گزرے ہوئے تمام گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے میٹ دیتا ہے، وہ کتنے ہو، 70 ہو، 100 برس کے ہونے دیجیے، کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی رحمت کے سامنے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سچے دل سے، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت ہے کہ جہاں بیان کیا گیا من خام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، کہ کوئی شخص ایمان کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اگر رمضان میں قیام کرتا ہے، اور قیام سے مطلب ہے نمازیں پڑھتا ہے، اور اکثر شارحین نے اس سے یہ بیان کیا کہ یہاں پر نماز تراویح مراد ہے، کہ فرض تو ہمیشہ سے فرض ہے، لیکن جو خصوصی نماز رمضان کی ہے وہ صلاۃ التراویح ہے۔ تو اس کے اندر جب اس کا کوئی اہتمام کرتا ہے، 30 دن اہتمام کر رہا ہے، تو پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام سابقہ گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ برادران عزیز، یہ ہے رمضان کی برکت۔ ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرح بدخول رمضان حرم اللہ جسدہ علی النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس کسی نے رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کہ شہر رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور میں اس ماہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں خیرات کا نذرانہ پیش کروں گا، اللہ کے لیے میں روزہ رکھوں گا، تو پھر اس کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں اس نیت سے جب بندہ مومن رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم پر اس کے جسم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم پر اس کا جسم حرام ہو جاتا ہے کہ بس سن لو کہ تم رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہو، رمضان کا اہتمام کر رہے ہو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو میٹ دے گا اور جہنم پر تمہارے جسم کو حرام کر دے گا۔ برادران عزیز، اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
ارشاد ہوتا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہو اور پہلی رمضان کی رات ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں اس سے محبت کروں۔ رمضان کے لیے یہ خصوصی اعلان ہے کہ ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں اس سے محبت کروں گا، ہے کوئی میرا طالب کہ میں اس کا طالب بن جاؤں گا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، یہ مہینہ رمضان کا ہے تو مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے، میں رمضان کے صدقے میں تمہارے تمام گناہوں کو میٹ دوں گا، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ برادران عزیز، یہ رمضان کی اہمیت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے، اور احادیث کریمہ میں ہم کو بتایا گیا، اس طرف شوق دلایا گیا کہ رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں جی رہے ہیں، وہی غفلت کی زندگی جو پہلے تھی، رمضان کے آنے پر ہم اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں گے، رمضان کی تیاری کیسے کریں گے، رمضان مبارک میں ہمارے عبادت کا شیڈیول کیا ہوگا، وہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، اور یہ موقع تو بڑا غنیمت ہے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہے وَاغْتَنِمْ فُرْصَتَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ تم اپنی فرصت کو غنیمت جانو، تم اپنی فرصت کے اوقات کو، فرصت کا جو وقت تمہیں مل رہا ہے، اس عرصے کو، اس وقت کو غنیمت جانو، بعد اس کے، قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ، کہ جب کرنا چاہو گے لیکن ذمہ داریاں ایسی ہوگی کہ صرف فرائض کا وقت ملے گا، کرنا چاہو گے لیکن نوکری میں اپنے آپ کو پاؤ گے، عبادت کر نہیں پاؤ گے، کرنا چاہو گے لیکن بچوں کی ضروریات کے لیے تم عبادت کا وقت نہیں دے سکو گے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، کہ بعد میں تم کرنا چاہو گے، کر نہیں پاؤ گے، تو تمہیں اللہ نے وقت دیا، ہمیں آج اللہ نے وقت دیا ہے اس کو منانے کا، اس کے سامنے پیش کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اس کے کلام کو پڑھنے کا، رمضان کا اہتمام کرنے کا اللہ نے ہمیں وقت دیا، کہ ہم پہلے کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے، کاروبار کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے، تعلیم کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے، اولاد کی ذمہ داری کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے، لیکن آج وقت ہے رمضان کے اہتمام کا، آج وقت ہے رمضان کی تیاری کا، آج وقت ہے اپنے آپ کو رمضان کریم میں پروردگار عالم کے سامنے پیش کرنے کا۔ برادران عزیز، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا اہتمام کریں۔ رمضان کریم کے ہم نے دو عبادات کے بارے میں سنا جو خصوصی عبادات ہیں۔ پہلا تو ہے روزہ، یقیناً اس کو ہم آئندہ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم تفصیلی طور پر روزے کے فضائل و مسائل کو جانیں گے۔ آج جو مسئلہ میں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں وہ ہے تراویح کا مسئلہ، کہ تراویح رمضان کی خصوصی عبادت ہے اور یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ رمضان کی راتوں میں ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کے لیے ہم نے کئی احادیث کو سنا ہے۔ برادران عزیز، جب تراویح کی بات آتی ہے تو ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تراویح ہر ایک مرد اور عورت پر سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف مردوں پر تراویح ہے، عورتوں پر نہیں ہے، ایسا نہیں۔ جیسے مرد کو چاہیے کہ وہ تراویح کا اہتمام کرے، ویسے ہی عورتوں کو چاہیے کہ وہ 20 رکعت تراویح اہتمام سے پڑھیں، رمضان کے 30 دن پڑھیں۔ کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اگر ہم نے پہلا دہا پڑھ لیا، پہلا عشرہ پڑھ لیا، بعد میں ہم تراویح چھوڑ سکتے ہیں، تو نہیں، کیونکہ تراویح چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عمدن سنت مؤکدہ کا چھوڑنا گناہ کا ارتکاب ہے۔ برادران عزیز، اس مہینے میں، اس مسئلے میں، ان حالات میں ہم تراویح کیسے ادا کریں، یہ خیال ذہن میں آتا ہے، اور بڑے بے چین و بے قرار ہمارے بھائی نظر آتے ہیں کہ مسجدیں ہم نے کرونا وائرس کی وجہ سے بند رکھی ہیں،
پنجگانہ نمازوں کی جماعتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو کسی کو یہ خیال ہوتا ہے، سوال ذہن میں اٹھتا ہے، کیا مسجد کے بغیر بھی تراویح ہو سکتی ہے؟ اگر مسجدیں بند ہو تب بھی تراویح کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم ہماری فرائض نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں جو ہم نے جیسے ادا کر رہے ہیں گھر میں، ویسے ہی ہم تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب و عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی جب رمضان المبارک ہوگا، جب ہم فرض عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اور جیسے ہم گھر میں باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں کہ والد ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، سب مل کر باجماعت فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ باجماعت نماز تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اس کے لیے خاص مقام تیار کر لیں، گھر کا ایک حصہ ہم مقرر کر لیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے مصلی ہے، یہ ہمارے نماز کی جگہ ہے، ہم یہاں پر اپنی نمازیں ادا کریں گے، اور سب گھر والے وہاں پر حاضر ہو جائیں، اور جو احتیاط ہے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ، پاکی کے ساتھ ہم وہاں حاضر ہوں اور نماز تراویح بھی وہاں پر ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ کسی کو یہ خیال ہو کہ تراویح کے لیے کیا حافظ کا ہونا ضروری ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے، کیونکہ ہم اکثر حفاظ کرام کے پیچھے نماز تراویح پڑھتے تھے، تو اب تو ہر گھر میں حافظ ہونا ضروری نہیں۔ اللہ ان گھروں کو آباد رکھے جن کے گھروں میں حفاظ کرام ہیں، اور یہ توفیق دے کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک ایک حافظ تو اللہ بنائے۔ اب جس گھر میں حافظ نہیں ہے، کیا وہاں پر تراویح ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً تراویح ہو سکتی ہے۔ تراویح کے اندر حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے ہم دیگر نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم 2 رکعات کر 20 رکعات تراویح کی نماز گھر میں ادا کریں گے۔ باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، باجماعت پڑھیں گے تو اہتمام ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور اگر حافظ صاحب نہ ہو، حافظ قرآن گھر میں نہ ہو، تو چاہیے کہ جس کو جو صورت آسی ہے، جس کو جو قرآن یاد ہے، وہ پڑھ کر تراویح کو مکمل کرے۔ جیسے ہمارے پاس غیر حفاظ کرام کا طریقہ ہوتا ہے، جو غیر حافظ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم ترا سے پڑھتے ہیں 10 صورتیں پہلے 10 رکعتوں میں، پھر علم ترا سے پڑھتے ہیں آخری 10 رکعتوں میں، اس طریقے سے 20 رکعت ہوتی ہیں۔ گھر میں اس کا بھی اہتمام ہو سکتا ہے، باجماعت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، حافظ قرآن کا ہونا ضروری نہیں ہے تراویح پڑھانے کے لیے۔ جس کو کچھ بھی صورتیں یاد ہیں، تھوڑی بہت صورتیں یاد ہیں، وہ بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ برادران عزیز، پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا پوری قرآن کا سنانا تراویح میں ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ رمضان الکریم میں، رمضان مبارک میں 20 رکعات ہر روز تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، اور مکمل قرآن کا تراویح میں سنانا ایک اور سنت ہے۔ تو اگر 2 سنتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو صرف تراویح پڑھیں، اس کا بھی بہت بڑا اجر، بہت ثواب ہم کو حاصل ہوگا۔ برادران عزیز، اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح کے لیے ہم نے فضائل کو سنا، اور یہ جانا ہے کہ اس کا اہتمام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں سے اس کا چھٹکارا اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کریم ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور آج ہم کو ضرورت ہے اس رحمت کی، آج ہم کو ضرورت ہے برکت کی، آج ہم کو ضرورت ہے مغفرت کی، کیونکہ آج سارا عالم، ساری انسانیت پریشان ہے، مبتلا ہے، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرز آج اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم اس بیماری کا مقابلہ
نہیں کر پا رہے ہیں، لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور لاکھوں لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ اور جہاں یاد رکھیں، جہاں کوئی حل انسان کے پاس نہیں ملتا، اس کا حل پروردگار کے پاس ملتا ہے، اس کا حل رحمان کے پاس ملتا ہے۔ تو آج اگر ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، وہاں اس کے سامنے گڑ گڑائیں، پروردگار کے سامنے عرض کریں، مالک ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی رحمت طلب کیجئے، رحمت للعالمین کے صدقے میں پروردگار عالم کی رحمت کو طلب کیجئے، اس کی مغفرت کو طلب کیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالی ارحم الراحمین ہے، اس کا رحم، اس کا کرم ہر ایک پر بالکل عام ہے۔ اللہ کے رحم سے، اللہ کے کرم سے اللہ اس بلا کو، اس آفت کو بھی ٹال دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ آج تلاش کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ مصیبت کیوں آئی ہے، کیا یہ عذاب ہے، کیا یہ علامت قیامت ہے، کہ کیا ہے؟ تو جاننے کی ضرورت ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم کو جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو کچھ تمہیں بلائیں پہنچتی ہیں، جو کچھ آفتیں جو تم پر آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنی خطاؤں کا نتیجہ ہے، کہ تم پر اللہ کی طرف سے یہ آفتیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم بھٹک گئے ہیں، ہم بے راہ روی کو اختیار کر چکے ہیں۔ تو پھر جب آدمی بے راہ روی کو اختیار کر لیتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر آفتوں میں پڑ جاتا ہے، بلائیں اس پر آ پڑتی ہے۔ اور اگر اس سے چھٹکارا چاہیے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہوگا۔ اور رمضان کریم سے بڑھ کر کوئی بہتر مہینہ، کوئی بہتر موقع ہمارے سامنے نہیں ہے، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور رمضان کا خوب اہتمام کریں، روزہ رکھیں، نماز تراویح پڑھیں، لوگوں کو صدقات و خیرات کریں، اپنی زکاتوں کو نکالیں، مستحق تک پہنچائیں۔ آج امت کو بڑی ضرورت ہے، امت کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، آج امت کے مستحقین کو ان کی ضروریات کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ تو تمام میرے بھائیوں سے، تمام برادران عزیز سے یہی خواہش ہے کہ رمضان کا اہتمام کیجئے، رمضان کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا پابندی سے اہتمام کیجئے، اپنے گھروں میں ایک جگہ کو مختص کیجئے، وہاں پر نمازیں پڑھیے، نماز تراویح پڑھیے، قرآن کا اہتمام کیجئے، ذکر خدا کا اہتمام کیجئے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کا اہتمام کیجئے، درود پاک کا اہتمام کیجئے، استغفر اللہ کا اہتمام کیجئے، اور جہاں جس کے پاس مال ہو وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کیجئے، اپنے غریب بھائی کو کچھ دیجئے، تاکہ اس کا گھر بھی رمضان میں برکتوں سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما مالک، اپنے صدقے میں اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اس بلا کو، اس آفت کو دور فرما، تمام عالم کو اس بلا سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔